دیکھو ہمارے بلوچستان میں ایسے، میں ابھی بلوچستان کی بات کروں گا کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے بلوچستان میں ایسے لوگوں کو جو ہے صوبائی اسمبلی میں بٹھائے گئے کہ اس کو اپنے گلی محلے میں لوگ اس کو مسجد میں نہیں چھوڑتے. ایسے لوگوں کو جو ہے بلوچستان کی اسمبلی میں بٹھایا گیا جو جو حکومت کی مرضی وہ کام ان لوگوں سے کرواتے. بلوچستان سے تو آپ کے پرائم منسٹر بھی تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، تو انہوں نے کوئی بلوچستان میں محرومیوں کے ازالے کے لیے کوئی خاتمہ وغیرہ نہیں کیا، وہاں کوئی ترقیاتی وغیرہ کام وغیرہ اپنے دور میں؟ دیکھو وہ بلوچستان سے تھے لیکن بلوچستان کا بچہ نہیں تھا، ان کا بچہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا. غفلت میں جو ہے مبتلا ہے انور کاکڑ. جی، تو ابھی وہ سینیٹر بھی بنے اور انور اللہ کاکڑ اور نیف عباسی کے آپس میں تلخ کلامی وغیرہ بھی ہوئی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو تلخ کلامی ابھی شروع ہوئی نا، وہ کہہ رہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوگی. آپ آگے دیکھنا، اب انور اللہ کاکڑ نے ان لوگوں کے خلاف بھی کل بیان دیے، وزیر اعظم کے خلاف کل بیان دیے، ٹھیک ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا. جی. اب مزید آپ دیکھنا اور کچھ ہونے. وہ مروت صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کچھ مہینوں کا انتظار ہے، پاکستان میں بڑے بڑے ڈرامے آپ لوگ دیکھو گے، وہ آ رہا ہے. تو ملک وسیم خروٹی صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے رہنما ہیں. ان کو بلوچستان سے مرکز کی جانب سے صوبائی کا ٹکٹ بھی ملا لیکن انہوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کیا. انہیں کی زبانی جانتے ہیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے، کاش ہم خیبر پختونخوا کے ہوتے، بدقسمتی سے ہم بلوچستان میں رہائشی بلوچستان میں ایسے نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ نے عوام نے سلیکٹ کیا اور آپ آ گئے صوبائی اسمبلی میں، ایسے بالکل نہیں ہے. بلوچستان میں جو ہے وہ کور کمانڈر کی سرپرستی میں ہوتی ہے، جو بھی بلوچستان میں ہوتی ہے. آپ کے الیکشن کمیشن کے جو دفتر ہے، آپ کی جو ڈی سی ہے، اروز آفس ہے، یہ سارے کور کمانڈر کے تحت سارے اس کی سرپرستی میں ہوتے ہیں. جو اس کو پسند وہی آیا، جو اس کو پسند نہیں وہ نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا میں نے تقریب کیا کروں گا، عوام کو کیوں زامت کروں، عوام کو زامت کیوں دے دوں، کس بات کا دے دوں. مجھے پتا تھا کہ آپ جیتو گے بھی تو آپ کو جتوانے نہیں دے گے. اور بھی ہمارے کافی دوست تھے وہ جیت گئے لیکن انہیں ہرایا گیا. یہ سب کور کمانڈر بلوچستان کی سرپرستی میں ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس میں براہ راست مداخلت آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کے بچہ سمجھتا ہے کہ اس میں فوج کی ہاتھ ہے. فوج کی سرپرستی میں ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن خود فوج کی سرپرستی میں ایسے کام کر رہی ہے جیسے باپ بیٹے کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں، ویسے سین ہے. ابرال کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ الزامات عمران خان صاحب بھی لگا رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو یہ کب تک ختم ہو جائیں گے؟ دیکھو سب سے پہلی بات تو ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہم کل بھی، ہم آج بھی، ہم مزید بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ کڑے رہیں گے. اور جو خان صاحب کی کیسز ہے، کل پرسوں کی بات ہے، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے اور شیخ افضل مروت صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جیل کی چابی ہے، جب ان کی مرضی وہ انشاءاللہ نکل آ جائے گا. لیکن وہ نکلتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے کیسز ختم کرنا ہے، اس کو جو ہے عوام کے سامنے بتانا ہے کہ یہ کیسز میرے پہ نہیں تھا، میں نے ثابت کر دیا، اس میں بالکل صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے، تب میں نکلوں گا. ورنہ تو صدر صاحب صدر علی پروی بھی اس کو نکال سکتا تھا، اس نے کہا نہیں. ضمنی الیکشن میں بھی ہوئے سارا کچھ لیکن اس میں نون لیگ جیت کی. تو یہ نون لیگ کیسے جیت گئی؟ کیا اس میں آپ لوگوں نے اس طرح پی ٹی آئی نہیں جس طرح 8 فروری کے الیکشن میں آواز اٹھائی، ضمنی الیکشن میں اس طرح وہ آواز وغیرہ نہیں اٹھائی جو آ رہے ہیں؟ دیکھو نون لیگ میں سب پام 47 والے ہیں، چیت کدھر گئے. تو ملک بھر میں جلسے وغیرہ کی ذمہ داری عمران خان نے شریف افضل مروت صاحب کو دی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ شریف افضل مروت صاحب سے جو ان کی مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی ناراض ہے، اور ابھی تک جو عمران خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا نام نامزد کیا مروت صاحب کو، لیکن جو مرکزی قیادت ابھی تو انہوں نے اسپیکر آفس کو ان کا نام نہیں بھیجا، بلکہ سینئر لیڈرشپ اس پر لابنگ کر رہی ہے کہ سینئر لیڈرشپ میں سے کوئی ہونا چاہیے. موجودہ وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کچھ ایسے عناصر ہے بدنیتی کی محاذ پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 20 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں، اور مروت صاحب 5-6 مہینے ہو گئے آیا ہوا ہے، اس کو شہرت والا پاک نے دے دیا، عہدہ خان صاحب نے دے دیا. تو یہ کیوں؟ ابھی یہ سوچ نہیں تھے کہ بھائی 20 سال سے آپ نے اتنی کارکردگی نہیں دکھائی جتنے اس بندے نے 2 مہینے میں کارکردگی دکھائی. مشکل وقت میں کوئی نہیں نکل سکتا. ایسے لوگ تھے جو آپ کو بڑے بڑے شاہکار سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان لوگوں نے مروت صاحب کے ساتھ رابطے کیے کہ مہربانی کریں ہمارے علاقے میں آ جائے، جلسہ کرے تاکہ ہم بھی نکل جائے. آج وہی بھی مروت صاحب کے خلاف منافقت کر رہا ہے، شیطانت کر رہا ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے.
اور مروت صاحب پھر کرتے نہیں ہیں. اگر مروت صاحب جو یہ کرتے ہیں اسی کرتوت پہ آ گئے نا تو پھر یہ لوگ انشاءاللہ مرکز سے بھی ہٹ جائیں گے. عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی کی باتیں باہر کرنے پر روکا ہوا بھی ہے کہ آپ نے کوئی بات بیان نہیں کرنی, کوئی بھی اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو آپ برداشت کریں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کافی حد تک اس نے کنٹرول کیا, لیکن دل ہے انسان ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو وہ مایوس ہوتا ہے نا. کنٹرول نہیں ہو سکتے. ایک مخلص انسان کو جو ہے پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتے, اس کی دل کا درد بالکل اسے کنٹرول نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہی ہے. جی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے.